اب میں اپنے آپ کے نہایت ہی محبوب خطیب فاضل نوجوان جو ان کو کہیں سفر پہ بھی جانا ہے، میں آپ کا شاید وقت بھی لیٹ ہوا، میں آپ سے گزارش کروں گا، میری مراد فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے موضوع بے پردگی کی لعنت پر خطاب فرمائیں۔ آپ کا موضوع خطاب ہے اس شعر کے ساتھ: بے پردگی کی لعنت، نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیة الأولى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، موضوع خطاب ہے بے پردگی کی لعنت۔ آغاز اس سے کرتے ہیں کہ بے پردگی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ دنیا میں بے پردگی، ننگا پن، عریانیت، ولگیرٹی، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، شیطان تم کو گمراہ نہ کر دے، تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، تم کو بہکا نہ دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طریقے سے شیطان نے تمہارے ابا آدم کو، تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکالا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، شیطان نے دونوں کو جنت سے نکلوا کر دونوں کے لباس کو ان سے جدا کر دیا، دونوں کو ننگا کر دیا۔ لیریہما سوآتہما، اور شیطان کا اصل مشن یہی تھا کہ دونوں کو ننگا کر کے دونوں کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔
یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الاعراف کی. اس آیت نے واضح کر دیا کہ بے پردگی یہ دراصل شیطان کا مشن ہے، یہ ابلیسیت ہے. یہ پہلے دن سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس دنیا کے پہلے مرد و عورت سے لے کر آج تک شیطان کا مشن یہی ہے کہ دنیا میں بے پردگی اور بے حیائی کو عام کیا جائے. اور اسی بات کو ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی ایک صحیح حدیث میں اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے. عورت عورت ہے. عربی زبان میں عورت بولتے ہیں شرمگاہ کو. اب ظاہر سی بات ہے کہ شرمگاہ کو کوئی کھول کے نہیں رکھتا، جو کھول کے رکھے وہ پاگل مانا جاتا ہے. المرأۃ عورۃ، عورت شرمگاہ کی طرح ہے، چھپانے کی چیز ہے. اذا خرجت، جب عورت گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. یعنی عورت کے ذریعے شیطان اپنے مشن کو کامیاب کرتا ہے، جو پہلے دن سے اس کا مشن تھا کہ دنیا کو کیسے بے حیا بنایا جائے، کیسے بے غیرت بنایا جائے، کیسے بے پردگی کو پھیلایا جائے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی بے حیائی پھیلی ہے، بے غیرتی پھیلی ہے، بے پردگی پھیلی ہے، وہاں شیطان کا مشن کامیاب ہوا ہے. لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہوا ہے. آج اسی بے پردگی اور بے حیائی کی دین ہے کہ 4 سال کی معصوم بچیوں کی کے ساتھ حیوانیت اور گھناؤنا کام کیا جا رہا ہے. آج وہ تمام لوگ جو پردے کے خلاف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پردے کے ذریعے اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو باندھ دیا، میں ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو باندھ دیا، تم نے عورت کو بے پردہ کر کے کیا دے دیا؟ کیا ملا عورت کو؟ عورت ایک شو پیس بن کر رہ گئی. عورت مردوں کو لبھانے، مردوں کی واسنا، مردوں کی ہوس کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی. مارکیٹ میں ایک صابن بھی تب تک نہیں بکتا جب تک کوئی عورت ننگی ہو کر اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہ کرے. ایک شیمپو، ایک گھر میں استعمال ہونے والی معمولی چیز بھی مارکیٹ میں تب تک نہیں چلتی جب تک کوئی مشہور ہیروئن آدھے ادھورے کپڑے پہن کر اس کا پرچار نہ کرے. یہ عورت کی عزت ہے؟ یہ آپ نے عورت کو بہت بلندی دے دی، بہت مقام دے دیا. آئیے میں بتاؤں اسلام نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا. پردے کا حکم اسلام نے کیوں دیا عورت کو؟ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو. یعنی یہ پردے کا حکم جو دیا جا رہا ہے یہ صرف نبی کے بیٹیوں کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ساری امت کی عورتوں کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال دیں،
اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر عبا ڈال لیں، اپنے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈال لیں جو ان کے پورے جسم کو چھپا لے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ حکم کیوں دیا گیا کہ عورت اپنے پورے شریر کو، پورے جسم کو ڈھانپ لے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ عورت کو ایک پہچان حاصل ہو جائے، مسلمان عورت کو ایک آئیڈینٹی حاصل ہو جائے، مسلمان عورت کو ایک پہچان مل جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں پردہ کرنے والی عورت ہوں، میں حجاب کرنے والی عورت ہوں، میں شرم و حیا کرنے والی عورت ہوں۔ فلا یؤذین، اور دنیا میں کوئی اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اب اس کا اپوزٹ مفہوم کیا نکلا؟ پردہ ایک مسلمان عورت کو پہچان دیتا ہے کہ کوئی چھیڑ نہ سکے، اور بے پردگی یہ پہچان دیتی ہے کہ آؤ مجھے چھیڑو۔ یہ اس کا اپوزٹ مفہوم ہے۔ پردہ یہ پروٹیکشن دے رہا ہے، یہ تحفظ دے رہا ہے، یہ عورت کو کور کر رہا ہے کہ اے عورت، تیری عزت تیرے پردے کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اور ایک بے حیا، بے غیرت اور بے پردہ عورت اپنے پورے جسم کی نمائش کر کے یہ اعلان کرتی ہے کہ آؤ مجھے چھیڑو۔ اسی لیے ہماری بہت ساری پڑھی لکھی اور ماڈرن قسم کی مائیں اور بہنیں کہتی ہیں، ارے یہ پردہ وردہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا، اسلام اتنا کٹر مذہب نہیں ہے، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ کوئی پردے میں نکلے اور الٹے سیدھے کام کرے تو کیا فائدہ پردے کا؟ لہذا چہرہ کھلا ہو، شریر کھلا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ چلو اس شبہ کی بھی حقیقت دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے صحابہ کو حکم دیتا ہے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دو، نبی کے صحابہ سے زیادہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کسی کا ہو یا نہ ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد زمین پر سب سے افضل، سب سے پاک باز، سب سے نیک جماعت صحابہ کی جماعت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو صحابہ کو مخاطب کر کے قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے نبی کے صحابہ، اگر تمہیں اپنے نبی کی بیویوں سے، اپنے نبی کی ازواج مطہرات سے، اس امت کی ماؤں سے اگر کوئی کام ہو، کوئی سامان ان کے گھر جا کر لینا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم ازواج مطہرات کے گھر، نبی کی باغباز بیویوں کے گھر جا رہے ہو اور وہاں تم کو کوئی سامان لینا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو، سامنے نہ جایا کرنا، پردے کے پیچھے سے لینا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے بتاؤ ذرا، کیا صحابہ سے زیادہ بھی پاک اور صاف دل کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ بھی نیک اور حیا والی اور شرم و حیا والی اور غیرت والی خواتین دنیا میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ جب نبی کے صحابہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں کے پاس سے بھی کوئی سامان لینا ہو، حالانکہ ان کو ماں بھی کہا گیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ماں ہیں، اسی لیے حضرت عائشہ کو کوئی عائشہ نہیں کہتا تھا، ام المومنین کہتا تھا۔ حضرت زینب کو کوئی زینب نہیں کہتا تھا، ام المومنین کہتا تھا۔ ماں کا رشتہ تھا، لیکن اللہ نے ان کو بھی چھوٹ نہیں دی، کہا کہ پردے سے جا کے لو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اے نبی کے صحابہ، تم نبی کی بیویوں سے جب بھی کوئی سامان لینے جایا کرو تو پردے سے لیا کرو، اسی میں تمہارے دل کی صفائی ہے، اسی میں ان کے دل کی صفائی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ دل کی صفائی پردے کے بغیر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، پہلے پردہ کرو پھر دل کی صفائی کی بات کرو، بغیر پردے کے دل صاف ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے
جو عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیتا ہے، آواز کو بھی پردہ قرار دیتا ہے۔ قرآن کا 22واں پارہ کھولیے، 22ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی ازواج مطہرات کو، اس امت کی ماؤں کو ایک بڑی بہترین تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم سب کے لیے ہے، خطاب تو ان کو ہے لیکن تعلیم ساری امت کے لیے ہے۔ کیا تعلیم دی گئی ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم کسی اجنبی سے نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ بات نہ کرو۔ جب تم کسی اجنبی سے بات کرنا پڑے، کوئی اجنبی تمہارے دروازے پر آ جائے اور تمہیں اس سے بات کرنا ہی پڑ جائے، مجبوری ہو، تو تمہاری آواز میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں سویٹنس نہیں ہونی چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں اتنی سختی کیوں؟ عورت بات کرے تو اس کی آواز میں مٹھاس بھی نہ ہو، ایک اجنبی آدمی سے، ایک پرائے مرد سے، کیوں اتنی سختی کیوں کی گئی؟ آگے مقصد بھی بتا دیا گیا، لِيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی غلط نیت، کوئی غلط فطور پیدا نہ ہو جائے، تمہاری میٹھی آواز کو سن کر کہیں اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہ پیدا ہو جائے، کہیں وہ یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ لڑکی تو مجھ سے بڑی میٹھی آواز میں بات کر رہی ہے، اس کا مطلب کہ دال میں کالا ہے، کہیں اس کے دل میں کوئی غلط ارادہ نہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ آج پوری دنیا میں زناکاری اور بدکاری کا دورہ ہے۔ ابھی پرسوں 14 فروری آنے والی ہے، ویلنٹائنز ڈے منایا جائے گا، پوری دنیا میں زناکاری اور بدکاری کا دورہ رہے گا۔ ایک ایسے ماحول میں شرمگاہ کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت مسلمان مرد کے لیے بھی اور مسلمان عورت کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن قرآن نے اس چیلنج کو کیسے پار کیا جائے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ قرآن اٹھائیے، سورہ نور آیت نمبر 30، آیت نمبر 30، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اسی میں ان کی صفائی ہے، اسی میں ان کی پاکی ہے۔ دیکھ رہے ہیں اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ عورتوں کو پردہ 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 اور مردوں کو آزاد چھوڑ دو، نہیں، مردوں کو پہلے تعلیم دی گئی کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب اس کے بعد عورتوں سے کیا کہا گیا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور خبردار عورتیں اپنی زینت کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے کہا گیا نگاہ نیچی رکھیں، پھر کہا گیا شرمگاہ کی حفاظت کریں، پھر کہا گیا کہ اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، یعنی پردہ کریں۔ یعنی ایک طرف نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا، دوسری طرف پردے کا حکم دیا گیا، اور بیچ میں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک پردے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ پہلے نگاہوں کو نیچا کرو اور پھر پردے کا اہتمام کرو، شرمگاہ کی حفاظت آٹومیٹک ہو جائے۔ جب نظریں آزاد رہیں گی اور جب عورت بے پردہ رہے گی تو کون بچے گا؟ کون بچے گا؟
بچنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا؟ چلیے صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اگر عورت بے پردہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے، اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے، تو وہی عورت جسے اللہ کے نبی نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت کہا ہے، وہی عورت جسے اللہ نے قرآن میں مردوں کے سکون کا ذریعہ کہا ہے، وہی عورت جو حوا کی شکل میں پوری انسانیت کی ماں کہلاتی ہے، وہی عورت جو ماں کی شکل میں اپنی اولاد کو جنت دیتی ہے، وہی عورت جو بیٹی کی شکل میں اپنے ماں باپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، وہی عورت اگر اپنی شرم و حیا کو بھول جائے، بے پردہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، تو کتنا بڑا فتنہ مچاتی ہے۔ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم کتاب الرقاق، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری ہے۔ کیا بات ہے، نبی نے یہ نہیں کہا دنیا بہت رنگین ہے، کہا بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری ہے۔ اچھا غور کرو، جتنی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی خراب ہوتی ہیں، اور جتنی ہری بھری چیزیں ہوتی ہیں ایک دن ضرور سڑ جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی ساری رنگینی، ساری مٹھاس، ساری تازگی چند دنوں کے لیے ہے، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب دنیا کی ساری تر و تازگی ختم ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم دنیا میں کیسا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لہٰذا اے میری امت کے لوگو تم دنیا سے ڈرو، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ ترازو کے ایک پلڑے میں میرے پیارے آقا نے، میرے پیارے نبی نے ایک پلڑے میں دنیا کو رکھ دیا اور ایک پلڑے میں عورت کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورت سے بچو۔ ایک طرف پوری دنیا کا فتنہ اور ایک طرف عورت کا فتنہ۔ نبی نے فرمایا دنیا سے بچو، عورت سے بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل جیسی قوم میں بھی پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ جب اپنے دائرے سے نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب آؤٹ آف لمٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ری ایکشن کرنے لگتی ہے۔ عورت کا دائرہ کیا ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کے گھر کی عورتوں، تم اپنے گھروں میں جمی رہو، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں جمی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگر تمہیں اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے، ایسے ایمرجنسی کے حالات آ جائیں، کوئی ایسا کام پڑ جائے کہ تمہیں اپنے گھر سے نکلنا پڑے تو نکلو، لیکن خبردار جاہلیت کے دور کی طرح بن ٹھن کے، بن سور کے نہ نکلا کرو۔ اس آیت میں ایک عجیب بات کہی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ بن ٹھن کے مت نکلو، کہا گیا کہ زمانے جاہلیت کی طرح بن سور کے مت نکلو۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، چاند پر پہنچ جائے، راکٹوں میں سیر کرے، لیکن انسان جب تک بے پردگی اور بے حیائی کی لعنت میں گرفتار رہے گا وہ زمانے جاہلیت میں رہے گا۔ یہ بے پردگی یہ زمانے جاہلیت کی دلیل ہے، قرآن نے اس کو زمانے جاہلیت کا۔ آج الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ آج پردے کی بات کرو تو لوگ بولتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے۔ آج فیشن فیشن فیشن، آج ہمارا مسلمان نوجوان فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ابھی میں اپنے چھوٹے بھائی کو پینٹ دلانے گیا، جینس کی پینٹ، 10 سال کا بھائی ہے میرا، اس کو پینٹ دلانے گیا، یہ بمبئی میں دادر میں۔ وہاں پینٹ والے نے پینٹ نکالی تو بیچ بیچ میں
اس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پیوند لگا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ بولا فیشن ہے. تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا تمہاری کئی پینٹ رکھی ہوئی ہے جس میں جگہ جگہ سے پھٹی، اس کو پہننا شروع کر دو، یہ فیشن ہے. آج ہمارا مسلمان بھائی فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ادھر سے جو فیشن آیا پہلے ہمارا بھائی اس کو قبول کرتا ہے. اس کی پیشن گوئی بھی اللہ کے نبی نے کی تھی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی ضرور نقل کرو گے، ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے. اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ. اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اگر اس کے بل میں داخل ہو گئے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے، یعنی عقل سے پیدل ہو جاؤ گے. بس غیروں کی نقل، غیروں کا فیشن، غیروں کا کلچر تم اپنانا شروع کرو. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے رسول، یہ آپ نے جو فرمایا کہ اپنے سے پہلے کے لوگوں کی نقل کرو گے، یہ پہلے کے لوگوں سے مراد آپ کی کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ ہیں؟ نصارہ لوگ ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا فمن ہم، تو اور کون لوگ ہیں؟ انہی کی نقل کرو گے جن کے اوپر لعنت بھیجتے ہو کم سے کم 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار، جن کے طریقے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن کے طریقے پر نہ چلنے کی اللہ سے دعا کرتے ہو، انہی کے کلچر، انہی کے فیشن کے پیچھے بھاگو. تو آج فیشن ہے عورت کا گھر کے باہر نمائش کرنا، یہ فیشن ہے. قرآن نے اس کو زمانے جاہلیت کا. اور سن لو میری پیاری ماں اور بہنوں، اب یہ نہ کہنا کہ گھر میں عورت کو رکھنے کا حکم یہ مولوی لوگ دیتے ہیں، کٹ ملا لوگ دیتے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے. 22ویں پارے کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اپنے گھروں میں جمی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار مت کرو. اسلام عورت کے پائل کی آواز کو بھی پردہ قرار دیتا ہے. اس کے پاؤں کی آواز کو بھی اسلام پردہ قرار دیتا ہے. سورہ نور آیت نمبر 31 اٹھائی، جہاں پردے کا حکم دیا گیا. رشتہ داروں کی لسٹ بتائی گئی کہ باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھتیجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھانجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور اے مسلمان عورتوں، تم اپنے گھروں میں بھی چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے نہ مارا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پازیب کی آواز غیر مردوں کے کانوں تک پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پائل کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں پہنچے اور اس کو مزہ آئے، اس کو ٹیسٹ ملے، اس کو لذت ملے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ پاؤں کی آواز بھی تمہاری زینت ہے، اس کو بھی تمہیں چھپانا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عورت اور یہ ہے اس کا پردہ. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اسلام کے دشمنوں نے تم سے تمہارا نقاب چھینا، تم سے تمہارا پردہ چھینا، تم سے تمہاری حیا چھینی، تم سے تمہاری غیرت چھینی. تمہیں دیا کیا؟ کیا دیا؟ ایئرپورٹ میں، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بنا دیا. بڑے بڑے شاپنگ مال میں تم کو ریسیپشن پر لا کے رکھ دیا. تم مردوں کو لبھانے کا ذریعہ بن گئی. تمہاری پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر، تمہارا جسم دیکھ کر مردوں کو تسکین ہو، ان کو سکون ملے. تم اسی لائق ہو؟ ارے عورت کیا تھی، کیا اس کو بنا دیا گیا. میں کہتا ہوں، کیا نبی کے صحابہ کی عورتیں وہ کیا کسی سے کم تھی؟ وہ دنیا میں کوئی ایسا جائز کام نہیں ہے جس میں وہ پیچھے رہی ہوں، اور اللہ کے ان کا جو مقام ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ان کی پہچان تھی ان کا پردہ. وہ بغیر پردے کے گھر سے نہیں نکلتی تھی.
صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب صلاۃ العیدین، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے تمام عورتوں کو عید کی نماز اور بقرعید کی نماز میں جانے کا حکم دیا، چاہے کنواری عورت ہو، چاہے شادی شدہ عورت ہو، چاہے حیض کی حالت میں ہو، تب بھی وہ جائے، تب بھی وہ عیدگاہ جائے۔ فَيَعْتَزِلْنَا، عام نمازیوں سے دور رہے، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن مسلمانوں کی دعا، امام صاحب جو دعا کر رہے ہیں، سارے مسلمان مل کے جو دعا کر رہے ہیں، اس دعا میں وہ عورت بھی شریک رہے گی جو ماہواری کے عالم میں ہے۔ حضرت ام عطیہ نے کہا یا رسول اللہ احدانا لا تکون لہا جلباب، اے اللہ کے نبی اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس جلباب نہ ہو، نقاب نہ ہو، برقع نہ ہو، چادر نہ ہو، اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو مجبوری ہے بغیر پردے کے چلی جائے، نبی نے فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی سہیلی اس کو اپنی چادر دے دے، اس کی پڑوسن اس کو اپنی چادر دے دے، اس کی بہن اس کو اپنا برقع دے دے، نقاب دے دے، جائے تو برقعے میں جائے، حجاب میں جائے، پردے میں جائے، بغیر پردے کے جانا یہ صحابیات کی پہچان نہیں تھی۔ آج دکانوں میں، مکانوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا کہ مرد اور عورت ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بازاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ جانتا ہے، اسلام فطرت کے اس تقاضے کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ مرد کے اندر عورت کے لیے اٹریکشن ہے، عورت کے اندر مرد کے لیے اٹریکشن ہے، دونوں مل کے کام کریں گے، دونوں مل کے پڑھیں گے، دونوں مل کے چلیں گے تو گڑبڑی ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اختلاط نہیں ہونا، کو ایجوکیشن کی اسلام میں گنجائش نہیں، عورت مرد مل کے پڑھے، مل کے پڑھائیں، مل کے کام کریں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، چاہے وہ مولانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علامہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، خبردار کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے۔ حافظ جی پڑھانے آتے ہیں 12 سال کی بچی کو آپ کے، تنہائی میں پڑھاتے ہیں، غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ حافظ جی کا مقام اپنی جگہ، ان کا تقوی اپنی جگہ، ان کی طہارت اپنی جگہ، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، دروازہ کھلا رہے گا تو کتا اندر آئے گا، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ وَلَا تُسَافِرَنَّ إِمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ، اور کوئی عورت سفر کے لیے نہیں جا سکتی جب تک اس کا کوئی محرم رشتہ دار، اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے، ورنہ وہ سفر میں نہیں جا سکتی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا، اے اللہ کے نبی میں نے فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے، وذہبت امراتی حاجتن، اور میری عورت حج کرنے گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذهب فحج مع امراتک، فوراً جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، تمہاری عورت اکیلے حج نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات بولوں، جیسے عورت کو غیر مرد کے پاس نہیں جانا، ویسے مردوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ پرائی عورتوں کے پاس نہیں جانا۔ صحیح مسلم کتاب السلام، حضرت عقبہ ابن عامر راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، دیکھو پرائی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو، اکیلے میں عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انصاری صحابی، کہا اے اللہ کے رسول افرأیت الحموا، گھر میں دیور رہتا ہے، بھابھی رہتی ہیں، کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس بھی اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ گھر میں جیٹ رہتا ہے، بھاوج رہتی ہے، کیا جیٹ اپنی بھاوج کے پاس بھی نہیں جا سکتا؟ کیا شوہر کا چچا زاد بھائی، شوہر کا کزن، یہ سب بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا الحم الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے، جیٹ اپنی بھاوج کے لیے، شوہر کے قریبی رشتہ دار جو غیر محرم ہیں وہ عورت کے لیے موت ہیں، وہ موت ہیں۔ وہ کب ان رشتوں میں اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ کب انسان کا قدم بہک جائے کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لہٰذا ایسے رشتہ دار تو عورت کے لیے موت ہے۔ آج ہمارے یہاں بھابھی کو مائکے پہنچانے دیور جا رہا ہے، شوہر پہنچانے جائے تو عیب ہے کہ دیکھو 4 دن شادی کا ہوا ہے، جا رہا ہے اپنی بیوی کو پہنچانے، اور شوہر کا چھوٹا بھائی اچھا کہتے ہیں کہ بھابھی سے کون سا پردہ ہے، بھابھی تو ماں کے برابر ہے۔ اسلام میں بھابھی ماں کے برابر نہیں، اسلام میں دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے میرے بھائی، بے پردہ عورت کا نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، ارے اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ عورت خوشبو لگا کر، ایسی خوشبو لگا کر گھر سے نکلے جو خوشبو غیر مردوں کے نتھنوں تک پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عین زانیہ، نسائی کی صحیح روایت ہے، کل عین زانیہ، ہر آنکھ زناکار ہے۔ کسی آنکھ کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ کوئی متقی پرہیزگار نمازی آدمی راستے میں جا رہا ہے اور سامنے ایک بے حیا اور بے پردہ عورت آ رہی ہے تو اس کی نگاہیں بچ جائیں گی، اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ کل عین زانیہ، ہر آنکھ زناکار ہے، لہذا فإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، جب کوئی عورت خوشبو لگا کے، سینٹ لگا کر، پرفیوم لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تو ایسی عورت بدچلن ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے۔ میرے بھائیوں کہاں گئی تمہاری غیرت؟ ارے تم ہی وہ تھے، تمہاری وہ غیرت تھی کہ تم اپنی غیرت کے لیے کسی کو مرنے اور مارنے پر تیار ہو جاتے۔ بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں لو وجدت رجلا مع امرأتی، اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں لضربته بالسیف غیر مصفح، تو میں اس کو تلوار سے مار ڈالوں گا، ختم کر دوں گا، میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھیں گے تو مار ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ کیا تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے؟ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور یہ اللہ کی غیرت ہی ہے کہ اس نے کھلی ہوئی چھپی ہوئی ہر بے حیائی کے کام کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم اپنی بیوی کو میک اپ میں سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور پھر بے حیا عورتوں کی طرح پارکوں میں گھما رہے ہیں، بے حیا عورتوں کی طرح پکنک اسپاٹس پر لے کر اس کے جسم کی، اس کے حسن کی نمائش کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان مرد کرنے لگا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو کالج چھوڑنے جا رہا ہے، بے پردہ اس کی بہن جا رہی ہے، بڑے فخر کے ساتھ وہ لے کے جا رہا ہے۔ یہ ایک باغیرت مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ایک باپ اس نے اپنی بیٹی کا نام کوچنگ سینٹر میں لکھوا دیا، میڈیکل کالج میں لکھوا دیا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا، اس کی ذمہ داری ختم۔ لڑکی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے بھائی تیری بہن کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، باپ سے بیٹی کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور سن لو بے غیرت آدمی کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کو کاپی کرنے والی عورت۔ نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جس کی عورت بے حیائی کا کام کرے، جس کی بہن بے حیائی کا کام کرے، جس کی بیٹی بے حیائی کا کام کرے، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی سلوٹ نہ پڑے۔ کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بھتیجی، حضرت عائشہ کے پاس ان کی بھتیجی
حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن آئیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، ان کی بیٹی حفصہ اپنی پھوپھی اما عائشہ کے پاس آئی، اور جو کپڑا پہن کے آئی تھی دوپٹہ تھوڑا باریک تھا، کپڑا صحیح تھا، یہ نہیں کہ بائیں بھی نیٹ والی تھی، یہ نہیں کہ گلا بھی نظر آ رہا تھا، پیٹ بھی نظر آ رہی تھی، بس دوپٹہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ تھا. یشف عن جیبہا، دوپٹہ ایسا تھا کہ گریبان نظر آ رہا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں فشقتھا، حضرت عائشہ نے دوپٹہ پھاڑ دیا اور کہا کہ اے میری بھتیجی، اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور، کیا تجھے پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ایک مسلمان عورت کو کیسے رہنے کی تعلیم دی ہے؟ اس کے بعد حضرت عائشہ نے دوسرا دوپٹہ منگوا کر اپنی بھتیجی کو دیا. تو میرے بھائیوں، یہ بے حیائی اور بے پردگی کا طوفان بدتمیزی آج ہمارے پورے سماج کو کھا رہا ہے. آج فیملیاں برباد ہو رہی ہیں، مرد الگ جاب کر رہا ہے، عورت الگ جاب کر رہی ہے، مرد کے دوسری عورتوں سے تعلقات ہیں، عورت کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے، زناکاری عام ہو رہی ہے، اور اس زناکاری کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں ہمارے سماج میں جنم لے رہی ہیں جن کا وجود پہلے نہیں تھا. ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم. اے میری امت کے لوگوں، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی، لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگیں گے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے، ابھی وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، اللہ نہ کرے وہ زمانہ آئے، لیکن اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ مرد عورت سر عام کھلم کھلا زناکاری کریں گے. اور اس زمانے کا سب سے متقی اور پرہیزگار انسان وہ ہوگا جو یہ کہے گا لو واریت وراء ھذا الحائط، ارے بھائی ذرا اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، ذرا اس باغ کے پیچھے چلے جاؤ. تو جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قوم میں، اس جماعت میں ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا وجود پہلے نہیں تھا. یہ ایڈز کی بیماری، یہ چکن گنیا، یہ فلاں وائرس، یہ فلاں وائرس، ہمارے باپ دادا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. جو 70 سال کے بوڑھے لوگ ہیں ان کے زمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا ان بیماریوں کو، آج وہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے، آپ ایک مسلمان عورت ہیں، ایمان والی عورت ہیں، آپ کا ایمان آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، آپ کے پیارے نبی کا وہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ پردے میں رہیں. آپ نے جس دن پردے کو چھوڑا، میرے نبی محترم نے آپ کو جہنمی کہا. صنفان من اہل النار لم ارہما، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں 2 قسم کے جہنمی لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، وہ بعد کے زمانے میں آئیں گے، قیامت کے پہلے آئیں گے. قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ قوم آئے گی جس کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، وہ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو ستائیں گے، ظالم لوگ ہوں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، اتیاچار کریں گے. آج ایسے ظالم بے قصور مسلمانوں کو اریسٹ کر کے اندر ڈال رہے ہیں. آج ہمارے ملک میں بھی ایسے ظالم لوگ موجود ہیں، اور افسوس ہوتا ہے ان ضمیر فروش مولویوں کے اوپر جو آج مسلم مخالف، ملک مخالف، امن مخالف تنظیموں کے ساتھ مل کر دعوت کتاب و سنت کو اور سلفیت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج حکومت کے ساتھ بیٹھ کر، ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر وہ بیانات دے رہے ہیں کہ دنیا میں آتنکواد اور دہشت گردی کے پیچھے صرف ایک جماعت ہے، وہ وہابیزم ہے، وہ سلفیت کی تحریک ہے. اللہ اکبر. مگر مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، سلفیت کی اس تحریک، کتاب و سنت کی اس تحریک کے دشمن اپنے اور پرائے ہر زمانے میں رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لیکن رب کعبہ کی قسم، یہ دعوت حق کا، یہ منہج حق، یہ دعوت سلفیت،
یہ میرے نبی کی زبان مبارک سے ہی کہا گیا. میرے نبی محترم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. میری امت کا ایک گروہ, میری امت کی ایک جماعت, میری امت کا ایک مسلک ایک ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا. لا یضرہم من خذلہم. اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے, اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے کبھی کامیاب نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس مسلک حق سے حسد کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچائے. کوششیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر, آج کوششیں ہو رہی ہیں. آج اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے قبر پرست, مزار پرست, مردہ پرست, اس توحید پرست جماعت کو مٹانا چاہتے ہیں. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میرے بھائیوں, یہ جماعت, یہ مسلک انشاءاللہ موجود رہے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ظالم لوگ یہ قیامت کے پہلے آئیں گے. نبی اکرم نے فرمایا جہنم میں جائیں گے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے کسی فیشن کا نام نہیں لیا, کسی کپڑے کا نام نہیں لیا. آپ نے دو جملوں کے اندر سارے فیشن, ساری گندگی, ساری عریانیت کو سمیٹ دیا. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. کپڑا تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. ان کے کپڑا پہننے کا کوئی مطلب نہ ہوگا. وہ اپنے جسم کو چھپانے سے زیادہ جسم کو ظاہر کرنے کا کام کریں گی. مُمِيلَاتٌ. وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی, کھینچنے والی, فلرٹ کرنے والی ہوں گی. مائلات. ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی. وہ جب چلیں گی تو ان کی چال بھی بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. ان کا ہیئر اسٹائل, ان کے بالوں کا اسٹائل اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. لا يدخلن الجنہ. ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا. ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. میری پیاری ماں اور بہنوں, فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنے نبی کی زبان سے یہ جملہ سن کر بھی اپنے آپ کو جہنمی عورتوں میں شمار کرنا چاہتی ہو یا جنتی عورتوں میں شامل کرنا چاہتی ہو. جنتی عورتوں کی پہچان کیا بتائی؟ مسند احمد کی صحیح روایت, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا. جب عورت 5 ٹائم کی نمازیں پڑھے, وصامت شہرہا. رمضان کے روزے رکھے, وحفظت فرجہا. اپنی آبرو کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, واطاعت زوجہا. اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے. قیل لہا. تو قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شیتی. تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں کہ تم نبی کی زبان سے جنتی عورتوں کو جو صفات بیان کی گئی ان میں اپنا شمار کرانا چاہتی ہو یا جہنمی عورتوں میں اپنا شمار کرانا چاہتی ہو. قرآن کے اندر اللہ نے ایمان والے مردوں کے لیے 2 عورتوں کو آئیڈیل قرار دیا. قرآن اٹھائیے 28واں پارہ سورہ تحریم. اللہ تعالیٰ نے پورے ایمان والوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی 2 عورتوں کو آئیڈیل بنایا. کون ہے 2 عورتیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کو. فرعون کتنا بڑا ظالم تھا, اس کی بیوی آسیہ, ان کو اللہ نے مثال بنایا. کیا خاص بات تھی ان کے اندر؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. فرعون کی بیوی آسیہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں
اور اپنے رب سے جنت کا سوال کر رہی ہیں، فرعون سے نجات کی دعا کر رہی ہیں، ظالم لوگوں سے نجات کی دعا کر رہی ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ عورت اگر چاہے تو سماج کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، حالات کتنے خراب ہی کیوں نہ ہو، اگر عورت چاہے تو ایمان کا اسٹینڈرڈ قائم کر سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو تقوی کا معیار قائم کر سکتی ہے۔ فرعون کے گھر میں رہنے والی فرعون کی جورو، فرعون کی بیوی آسیہ، یہ جنتی عورتوں میں چلی گئیں، اور سارے ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال ان کو بنا دیا۔ اور دوسری عورت کون ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اے ایمان والو دوسری عورت جو تمہارے لیے مثال ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، وہ حضرت مریم ہے۔ اور حضرت مریم کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ التی احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی آبرو کی ہمیشہ حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی ہمیشہ حفاظت کی، کبھی غیر مردوں کی طرف نہ دیکھا، کبھی اپنے جسم کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مریم کے پاس فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، آپ کو بیٹا ہوگا، تو حضرت مریم حیران رہ گئی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہا کہ مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، نہ میں کوئی غلط عورت ہوں، نہ کبھی کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے پیٹ سے بچہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، جب لیبر پین کا ٹائم آیا، جب درد ذہ کا ٹائم آیا، تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، کاش میں قصہ پارینہ بن گئی ہوتی، دنیا مجھے بھول گئی ہوتی، میں نسیا منسیا ہو گئی ہوتی۔ انہیں اپنی عزت کا ڈر ستا رہا تھا کہ کل سماج کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ مریم تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ عائشہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ فاطمہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تمہارے لیے آج کی یہ زناکار، بدکار، اپنے جسم کو غیروں کی ہوس کا نشانہ بنانے والی عورتیں تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں۔ اور اپنی تقریر کا آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ بے پردگی صرف نقاب اور پردے میں عورت کے نکلنے سے ختم نہیں ہو۔ ایک عورت نقاب میں نکل کر بھی غیر مردوں سے تعلقات قائم کر سکتی ہے، ایک عورت برقعے میں نکل کر بھی گلچھرے اڑا سکتی ہے۔ کون سی چیز ہے جو واقعی میں انسان کی، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت بغیر پردے کے، پردہ ضروری ہے، لیکن پردے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ان اتقیتن، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ احساس کہ میرا یہ خوبصورت بدن، میرا یہ خوبصورت چہرہ، میرا یہ جسم، میری یہ زینت، اگر آج میں اپنی اس زینت کو غیر مردوں کے حوالے کرتی ہوں، آج میں اگر اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہوں، تو کل قیامت کے دن یہی خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا۔ یہ احساس جس دن ہماری بہن کے اندر پیدا ہو گیا، مجھے یقین ہے کہ سماج سے بے پردگی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہمارے مسلم معاشرے کو بے پردگی کی اس لعنت سے رب العالمین تو محفوظ فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن بنا دے، ہماری ماں اور بہنوں کو باحیا اور باغیرت بنا دے۔ رب العالمین آج سلفیت کے دشمن پوری دنیا میں اس دعوت حقہ کے خلاف چیخو پکار مچائے ہوئے ہیں اور اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اس چراغ کو بجھانے کی۔ اے رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس دعوت حق کو، اس منہج حق کو رب العالمین تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس دعوت حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔